حامدا ومصليا أما بعد. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. رواه الحاكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز ناظرین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے، یہ روایت مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز میں کھڑے ہو جاتا ہے اور نماز میں کھڑے ہو کر جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ اس کو جان بھی رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ نماز سے فارغ اس حال میں ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر، جیسے جب ماں کے پیٹ سے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے گناہ سے جیسے وہ پاک صاف رہتا ہے، ایسے ہی وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیس علیہ ذنب، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے اور اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں کتنی پیاری بات فرمائی کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہو. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسے تو ہم سیکھ ہی لیں. افسوس صد افسوس، نمازی جتنے بھی آتے ہو اس میں اکثر طبقہ ایسا ہوتا ہے وہ جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک جملے کا بھی ترجمہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے. اکثر ایسے لوگوں کی تعداد ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا معنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، چند سورتیں انہیں یاد ہوتی ہے لیکن وہ بھی ترجمے کے بغیر. اور پتہ نہیں کیوں ان کو ہم نے مشکل بنا دیا. قرآن پاک کے سمجھنے کو اللہ نے آسان کیا، مشکل ہم نے بنایا ہے. ہم یاد نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم یاد کرنا چاہیں گے تو میں اگر قسم کھا کے کہوں تو آپ 2-3 دن میں 2-4 سورت کا ترجمہ اور پوری نماز کا ترجمہ آپ یاد کر سکتے ہیں. لیکن ہم ارادہ کریں کہ ہم اس کو یاد کر لیں. آپ 15 دن لگا دیں، 1 مہینہ لگا دیں یاد کرنے کے لیے، لیکن یاد تو کریں. آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ دل نماز میں لگے. اسی لیے ہمیں جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. چند سورت کا ترجمہ یاد کر لیں، سورت فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں. ہر مسجد کے امام صاحب اتنا تو جانتے ہی ہیں، آپ ان سے جا کر سیکھ لیں، یاد کر لیں، یا آپ خود ترجمہ دیکھ کر یاد کر لیں. اللہ تعالی ہمیں بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مقدس کی صورتیں اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. کیونکہ آج ہم دنیا کی کتنی کتابیں ہم پڑھ لیے، انگریزی بک پڑھ لیے ٹرانسلیٹ کے ساتھ، اور ہمیں پتہ بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن افسوس چند صورتیں اور نماز میں جو کچھ تھوڑے بہت پڑھے جاتے ہیں، التحیات، درود وغیرہ اور کلمات وغیرہ، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. بتائیں کتنی افسوس کی بات ہے. آپ غور کریں گے تو اس پر آنسو نکل آنا چاہیے کہ ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز سے جب فارغ ہوں تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں، ایک بھی گناہ نہ ہو، تو ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو یاد کر لیں اور نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا.